اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ الرعد کی یہ 2 آیتیں ہیں جن کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ جس چیز کا تذکرہ فرما رہا ہے وہ دراصل وہی حقیقت ہے جو پچھلی آیتوں سے مربوط ہے، جس کے سلسلے میں پچھلی آیتوں میں اشارے آ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام پاک نازل ہو رہا ہے، وحی آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو، اور جو فرسٹ ایڈریسی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب تھے، عربوں کو، قریش کے لوگوں کو ہدایت کی جانب، اللہ کے کلام کی جانب، اسلام کی جانب دعوت دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے کئی سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ نبوت کا آپ یوں سمجھ لیں کہ 7واں 8واں سال ہے۔ مشرکین مکہ کی مخالفت بہت زور پکڑ چکی ہے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں پر ہاتھ اٹھانے سے بھی وہ گریز نہیں کرتے، اور اس موقع پر طرح طرح کے مطالبے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے شروع کر دیے۔ مسلمان کمزور ہیں، نہتے ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، اضافہ تیزی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے ہو رہا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ ہے کہ مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے ذریعے، سورہ رعد کے ذریعے، سورہ ابراہیم کے ذریعے، سورہ حجر کے ذریعے جو سلسلہ چل رہا ہے، مسلمانوں کی بھی رہنمائی فرمائی، اور خود اپنے رسول کی تقویت کا سامان نازل فرمایا، تسلی کا سامان نازل فرمایا کہ رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، ان کا غلبہ ہوتا ہے، بالآخر مخالفتوں کی جڑ اکھڑ جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے صورتحال بدلتی ہے، کہیں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں حضرت ہود علیہ السلام کا، کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور اسی اثنا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا، اپنے کنٹرول کا، اپنے قابو کا، اپنی نشانیوں کا۔ لہذا آپ سورۃ الرعد کے آغاز میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نیرنگیوں کا تذکرہ فرمایا کہ کس شان سے اس نے یہ کائنات پیدا کی، اس پر ایک نگاہ ڈالو۔ تمہاری یہ دنیا گلوب
جس میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، اگر غور سے دیکھو تو بے سہارا ہے، کوئی ستون نہیں ہے فرمایا، کہیں سے اس کے وزن کو، اس کے لوڈ کو تھامنے کے لیے کوئی پلر نہیں رکھا گیا۔ لیکن رحمان کی حکمت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کا انداز کچھ ایسا ہے کہ اس حسین انداز میں اس نے اس کائنات کو پیدا کیا کہ کسی تار سے بندھی ہوئی نہیں، کسی پلر پہ سنبھلی ہوئی نہیں، پھر بھی اپنے کام پر لگی ہوئی ہے، آباد ہے اور گردش کر رہی ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہے۔ اور ارشاد فرمایا یہ تو کائنات، اس پوری کائنات میں تمہاری دنیا کا عالم ہے، اس کے بعد تمہاری خود اپنی دنیا دیکھو، بادلوں کے برسنے کو دیکھو کیسے گرجتے ہیں، اور جب وہ گرجتے ہیں تو تمہارا دل کیسا گھبراتا ہے، کیسے تم پریشان ہو جاتے ہو کہ کہیں بجلی نہ گر پڑے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امید بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ بادل آئیں، برسیں، بارش ہو تاکہ کھیتی سیراب ہو، پینے کے لیے پانی ملے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور ایک بات بھی غور سے دیکھو، غور سے سنو، وہ یہ کہ یہ پانی برستا ہے اور زمین پر پانی برسنے کے بعد سے کھیتی بھی ہوتی ہے، پھل بھی آتے ہیں۔ ایک زمین کا ٹکڑا ایسا ہے جس میں خوب اچھی کھیتی ہو رہی ہے اور خوب اچھے پھل آ رہے ہیں، اور اسی سے لگ کے 1 گز 2 گز کے بعد قطع متجاورات فرمایا دوسرا زمین کا ٹکڑا ہے جو بنجر ہے، جس میں کوئی بھی چیز لگاؤ نہیں لگتی۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکدا، سوائے کانٹی دار درختوں کے، بیکار جھاڑوں کے، کوئی چیز وہاں پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک حصہ زرخیز، ایک حصہ بنجر۔ تو ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ ایک انسان زرخیز ہوتا ہے، ایک انسان بنجر ہوتا ہے۔ ایک ہی ماں کے 2 بیٹے ہیں، ایک بڑا زرخیز ہے، اس نے ہدایت قبول کر لی، اس نے توبہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی، اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کی زرخیزی ہے کہ وہ آگے چل کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اور ایک بھائی ہے، سگا بھائی ہے، ایک ہی گھر میں پلے بڑے، دونوں ساتھ رہتے ہیں، لیکن دوسرا کٹر اسلام کا دشمن، اللہ کے رسول کی مخالفت۔ کہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دادا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرنے والے، اور انہی کا سگا بھائی ابو جہل بنا، مخالفت میں ابو لہب بنا، مخالفت میں آگے اور اسلام دشمنی میں آگے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ باوجود قربتوں کے بڑا زبردست اختلاف۔ اور یہ ارشاد فرما اور بھی اللہ کی ایک نشانی پر غور کرو کہ لگے لگے 2 درخت ہے، ایک درخت نیم کا ہے، کڑوا ہے، اس کا پھل تلخ ہے، زبان پر رکھنے کے ساتھ ہی تم کو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، اور دوسرا درخت اسی سے لگا ہوا وہ آم کا ہے، پھل میٹھا ہے اور اس کو خرید خرید کے تم کھاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ارشاد فرمایا یسقا بماء واحد، جبکہ دونوں کو ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے، ایک کا پانی کڑوا اور ایک کا پانی میٹھا ایسا نہیں ہے، پانی ایک ہی دیا جا رہا ہے، زمین ایک ہی ہے، کھاد ایک ہی ہے، سب کچھ ایک ہے۔ لیکن کیا مجال کہ نیم کے درخت میں آم لگ جائے یا آم کے درخت میں نیم کا پھل آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ان پہ غور کرو۔ اور جب بندہ ان پہ غور کرتا ہے تو پھر اس کے اندر ایمان کی وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی ان نشانیوں کے تذکرے سے، اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کے دربار میں نمازیں پڑھنے سے بندے کے دل کو تسلی اور اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، اعتماد کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اور جو دل اللہ کی اس معرفت سے اور اللہ کے ذکر سے خالی ہے تو ارشاد فرمایا ان کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے رہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ یہ جو نبی ہیں یہ 8 سال 9 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، فرستادہ ہوں، نبی ہوں، بھیجا ہوا ہوں، تو یہ کچھ نشانیوں کا، کچھ معجزات کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کے بعد سے انہوں نے
کچھ معجزات کا مظاہرہ کرنے کے لیے مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم، اے نبی ہم نے آپ کو اسی طرح نبی اور رسول بنا کر بھیجا جس طرح کے امتوں میں اللہ کے نبی اور رسول آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہو چکی ہے، ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، ان سے پہلے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اور پھر اس سے پہلے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور پھر اس سے پہلے حضرت موسیٰ، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند، اور پھر اس سے پہلے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، نبیوں اور رسولوں کا ایک سلسلہ تھا جو مختلف امتوں میں آ چکا تھا۔ اور پھر چونکہ اگرچہ کہ عرب جو تھے بالخصوص مکہ مکرمہ کے لوگ، ان کے درمیان کوئی نبی اور رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے ایک حد تک وہ آسمانی کتابوں سے اور رسولوں سے اور نبیوں سے واقف نہیں تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ان کے پاس تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ان کے پاس تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اطراف و اکناف میں عیسائیوں کے بس جانے کی وجہ سے اور کچھ دور پر یہودیوں کے بس جانے کی وجہ سے، جن سے بڑے تجارتی تعلقات تھے عربوں کے، عربوں کو اس بات کا احساس تھا، قریش کے لوگوں کو اس بات کا احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، بعثت ہوتی ہے، کتاب نازل ہوتی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول ماننے سے انکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد خلت من قبلها امم، کہ ایسی امتیں گزری ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، کیوں؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ اس امت پر آپ وہ کتاب تلاوت کر دیں، وہ آیات تلاوت کر دیں، جو آیات اور جو کتاب کے اجزاء اوحینا الیک بذریعہ وحی ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں۔ یہ وہ وحی ہے جو نازل ہو رہی ہے، اور لازمی بات ہے جو وحی نازل ہوتی ہے اس میں ترمیم کا، اس میں تبدیلی کا نبی اور رسول بھی مجاز نہیں ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ نازل فرما دے گا اور جو حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اور جو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہی پہنچایا جائے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہوگی۔ اور قریش کے لوگوں کو بعض چیزوں پر اعتراض تھا کہ مثلا مثال کے طور پر وہ یہ چاہتے تھے کہ کلام پاک تو نازل ہو لیکن ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا جائے، اور برا بھلا کا لفظ ہم جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی وہ نہیں جو ہماری سوسائٹی میں برا بھلا رائج ہے، برے بھلے الفاظ رائج ہے، نہیں، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے معبودان باطل یعنی جھوٹے خداؤں پر جو تبصرہ کیے ان میں کوئی بھی لفظ نازیبا نہیں ہے، نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سنتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ دیکھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان میں کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنا کام نہیں بنا سکتے، تو تمہارا کیا کام بنائیں گے، یہ بے جان ہے، یہ لکڑی کے ٹکڑے ہیں، یہ پتھر ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور لازمی بات ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت سے تھوڑی گریز کیا جائے گا، حقیقت کو چھپایا تھوڑی جائے گا، لیکن مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں نہ کہی جائے ہمارے خداؤں کے سلسلے میں، اور وہ جھوٹے خداؤں کی پرستش میں مگن رہنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد کہتے تھے کہ آپ جو کام کرنا ہے کر لیجئے، ہم کو مت چھیڑیے۔ یہودی بھی ہیں جو ہم کو نہیں چھیڑ رہے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق نبی و رسول سے ہے، اور عیسائی بھی ہے جو ہم کو نہیں چھیڑ رہے ہیں، وہ بھی نبی و رسول سے رشتہ ناتا جوڑتے ہیں، تو آپ ہی کیوں ہیں جو ہم کو چھیڑ رہے ہیں؟ لازمی بات ہے، اسلام نے جو بنیاد رکھی دین کی وہ کیسے رکھی؟ لا الہ، پہلے کہا کہ نہیں ہے کوئی معبود، یہ اعتراف کرو، نہیں ہے کوئی سجدے کے قابل، نہیں ہے کوئی عبادت کے قابل، نہیں ہے کوئی مدد کرنے کے قابل، نہیں ہے کوئی جس کے تم آگے ہاتھ پھیلا سکو، پہلے یہ اعتراف کرو لا الہ، اس کے بعد کہا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو جھوٹے خداؤں کی جب نفی ہوگی تو لازمی بات ہے
کہ زمانے کو برا لگے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی برا لگا، ہمارے زمانے کو بھی برا لگتا ہے۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ مختلف مذاہب دنیا میں ہیں، وہ کمپرومائز کرتے ہیں، مصالحت کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں اور وہ جیتے ہیں عام لوگوں کی طرح۔ یہ ایک ہی مذہب کے ماننے والے، یہ ایک ہی کتاب کے ماننے والے ایسے کیوں ہیں جو ان ساری چیزوں پہ اعتراضات کرتے ہیں، جو حرام کے خلاف بولتے ہیں، جوے کے خلاف بولتے ہیں، سود کے خلاف بولتے ہیں، بے حیائی کے خلاف بولتے ہیں، جھوٹے خداؤں کے نظام کے خلاف بولتے ہیں؟ یہ ہمارے اڈوں کے اوپر کیوں اعتراضات کرتے ہیں؟ یہاں سے لڑائی ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا کہ یہ پوری دنیا جو ہے نا بٹی ہوئی ہے، کچھ لوگ ہیں جو رب حقیقی کو ماننے والے ہیں، باقی سب جھوٹے خداؤں کے پیروکار، اور یہی دو گروپ ہے، تیسرا کوئی گروپ نہیں ہے۔ یا تو انسان جھوٹے نظام کی طرف ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ جو وحی ہم آپ پر بھیج رہے ہیں وہ آپ تلاوت کر کے سنا دے، پڑھ کر آپ سنا دے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے غور نہیں کیا کہ رحمان نے کیسے ان کو پیدا کیا، انہوں نے غور نہیں کیا کہ رحمان نے ان کو جینے کا سامان کس قرینے سے عنایت فرمایا، اور رحمان کی رحمتوں کی بارش ان پر ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ عرب جو ہے رحمان کا لفظ نہیں سننا چاہتے تھے، اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کیا تو اعتراض کیا، اور سہیل بن عامر نے کہا یہ کیا نیا جملہ ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لفظ آپ استعمال نہیں کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا پھر کیا لکھیں گے آغاز میں؟ تو کہا بسمک اللہم آپ لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بہت رعایت کر رہے تھے، چاہ رہے تھے کہ کسی طرح لڑائی ختم ہو، مار پیٹ ختم ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں اور قرآن پاک کو سنیں ایک مرتبہ، پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر تبدیلی ہو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے لکھ دو بسمک اللہم۔ خیر آگے اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں، اس کا تعلق صلح حدیبیہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان کا عالم یہ ہے کہ رحمان جب کہہ دیا جائے تو ان کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بدک جاتے ہیں۔ جیسے جانور کوئی لاٹھی اٹھا کے اس کے سامنے چلا جائے تو وہ بدک جاتا ہے، اچھل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ لفظ رحمان استعمال کر دو، حالانکہ اتنا پیارا لفظ ہے، اتنا پیارا لفظ ہے، اس لفظ کا مفہوم یہ ہے رحمان یعنی وہ ذات جس کی شفقتیں، جس کی رحمتیں، جس کی محبتیں ٹھاٹے مار رہی ہوں، بہت ہوں، احاطہ جس کا ناممکن ہو، ترجمہ جس کا ناممکن ہو، بیان کرنا جس کو ناممکن ہو، ایسی ذات کو رحمان کہتے ہیں۔ تو جب لفظ رحمان آتا تو بہت کھل کے انکار کرتے تھے اور کہتے تھے ہم رحمان کو نہیں جانتے ہیں، مر رحمان کا ہم نہیں جانتے رحمان کو، نعوذ باللہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ خاص طور پر یہاں اپنے اسماء حسنہ میں لفظ رحمان ہی ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، ان کا عالم یہ ہے کہ رحمان کی ناشکری کر رہے ہیں، جس کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں اسی کا انکار کر رہے ہیں، جس کی رحمتوں پر جی رہے ہیں اسی کا انکار، اسی سے کفر کر رہے ہیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اے نبی آپ کہیے وہی میرا پروردگار ہے، وہی میرا پالنہار ہے، وہی ہمارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی پہ میرا اعتماد ہے، وہی میرا کام بنانے والا ہے، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، انجام کار بالاخیر اسی کے دربار میں کھڑے ہو کر ہونا ہے۔ تو لازمی بات ہے جب وہ زندگی دے رہا ہے، اور لازمی بات ہے زندگی جب اسی کے بھروسے گزرتی ہے اور پھر جب لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے تو پھر کسی اور در پہ میں کیسے سر جھکا سکتا ہوں، کسی اور کے آگے ہاتھ میں کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ لہذا یہ وہ دعوت ہے جو نبی آپ کھل کے پیش کر دیجئے، اس میں کسی قسم کے کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے۔
चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आ रही है, वही का तकाजा ये है कि आप इरशाद फरमा रहे हैं कि हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु, वही मेरा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पे मैं भरोसा करता हूँ और उसी की जानिब लौट कर जाना है। अब ये दावत जब बिल्कुल मंतिकी अंदाज में लॉजिक की बुनियाद पर अकल को अपील करने वाली, जिसमें साइंटिफिकली निशानियां पेश की जा रही हैं, पूरी पूरी कायनात को बतौर दलील पेश किया जा रहा है, इंसान के वजूद को दलील के तौर पर पेश किया जा रहा है, बारिश के निज़ाम को, पानी के बरसने के निज़ाम को, बादलों के आने को बतौर दलील पेश किया जा रहा है, तो जवाब में जो चीज़ आ रही है, रिएक्शन जो हो रहा है, वो देखिए क्या है, वलो अन्ना कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबाल। इनकी ख्वाहिश ये है कि पहाड़ों को चलाया जाए, औ कुत्तिआत बिहिल अर्द, जमीन शक हो जाए, जमीन कट जाए, औ कुल्लिमा बिहिल मौता, मुर्दे बोलने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू जहल ने एक नुमाइंदे को भेजा और कहा कि आप ये कहते हैं कि आप रसूल हैं, बिल्कुल उसी तरह आप रसूल हैं जिस तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम रसूल थे। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए ऊंटनी बरामद हुई थी पहाड़ से, पहाड़ फटा था, तो आप ऐसा करें, मक्के मुकर्रमा के अतराफ जो पहाड़ हैं उनको रेजा रेजा कर दें, वो पहाड़ फट जाएं, टुकड़े टुकड़े हो जाएं और मक्के मुकर्रमा का शहर फैल सके, जमीन जो है ज्यादा बरामद हो जाए ताकि बिल्डिंगें हमारी बन सके। आज पहाड़ हम तोड़ते हैं और लाजमी बात है पहाड़ तोड़ने के बाद वहां बिल्डिंगें वजूद में आती हैं। मक्के मुकर्रमा के अतराफ के खुद पहाड़ आप देखते हैं कि एक के बाद दीगरे तोड़ दिए गए और उन पहाड़ों को हटाकर अब वहां बिल्डिंगें बनती चली गई। लेकिन लाजमी बात है आज से 1500 साल पहले पहाड़ तोड़ने की वो टेक्निक नहीं थी जो आजकल है। आजकल जिस किस्म के बुलडोजर्स हैं, मशीनें हैं, जिससे धीरे धीरे पहाड़ों को साफ कर दिया जाता है, पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे 60 गज का 70 गज का पहाड़ खड़ा हुआ था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पहाड़ के माने हिजाज, रुकावट बनने वाली चीज खत्म। अब इसके बाद अब बस्ती नहीं बस सकती, अब पहाड़ के दूसरे पार बस्ती बसाई जाएगी। लिहाजा अबू जहल ने कहा कि जब सालेह अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ फट सकता तो आप भी रसूल कह रहे हैं, अपने आप को दावा कर रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए, ये मक्के मुकर्रमा के अतराफ जो पहाड़ियां है ना, रेजा रेजा हो जाए, फट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए और मैदान हो जाए ताकि हम अपने घर बना सके, कॉलोनियां बना सके और शहर फैल सके। मक्के मुकर्रमा की मिसाल ऐसी थी बिल्कुल जैसे कटोरा, एक पहाड़ों के दरमियान बीचों बीच एक बस्ती थी, नशेबी बस्ती थी, जिसका अब हमको अंदाजा नहीं होता है क्योंकि पहाड़ तोड़ तोड़ कर शहर बड़ा कर दिया गया। लिहाजा उन्होंने मुतालबा किया कि आप कुरान मजीद दम करके पहाड़ों को रेजा रेजा कर दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, या फिर ये कीजिए औकुत्तिआत बिहिल अर्दु, कि जमीन शक हो जाए, फट जाए और जमीन फटने के बाद से पानी की कोई नहर बरामद हो जाए और मक्के मुकर्रमा तक कोई दरिया आ जाए, कोई कैनाल आ जाए, पानी की कोई नहर आ जाए ताकि हम खेती कर सके, पानी का इस्तेमाल कर सकें। अब हमारा पूरा दारोमदार कुएं पर है और उससे पानी कम हासिल होता है, लिहाजा कुत्तिआत बिहिल अर्द, जमीन शक कर दी जाए। या कहा और कुल्लिमा बिहिल मौता, कुरैश के जो जद्दे अमजद है कुसई, वो कुसई जिंदा हो जाएं और जिंदा होने के बाद हमारे दरमियान खड़े होकर बताएं कि मोहम्मद जो कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हक है, वो सच है। लिहाजा हम उनकी गवाही को सुनने के बाद इस्लाम कबूल कर लेंगे और लाजमी बात है हम आपकी बात को मान लेंगे क्योंकि वो हमारे जद्दे अमजद है, हमारे खानदान के सरबराह हैं, उन्हीं से हमारे खानदान का सिलसिला शुरू हुआ। ये उन्होंने मुतालबा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मुतालबा रखा गया, ये कहते हुए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर फटा और ये कहते हुए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते थे। आप ही नबियों और रसूलों का तस्करा करते हैं, उनके मौजज़ात का एतराफ करते हैं, लिहाजा इन मौजज़ात का आप इजहार करें तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ, हुकूमत तो पूरी की पूरी अल्लाह ताला की है।
اختیار تو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین کا سینہ چیر دے, اللہ تعالیٰ چاہے تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے, اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے مردے زندہ ہو جائے. یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہے, لیکن لازمی بات ہے ان کے یہ مطالبات نامعقول قسم کے ہیں. ان کے یہ مطالبات نامعقول قسم کے ہیں, اس میں بہت زیادہ عقل مندی دانش مندی نہیں ہے. اور یہ ارشاد فرمایا, ایمان والوں نے یہ سوچا, مسلمانوں نے اور صحابہ نے جو یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کر لی جائے, جو یہ چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہو جائے, ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ مطالبات اللہ تعالیٰ پورا کر دے تو کیا حرج ہے. قادر مطلق ہے, وہ ہر چیز اس کے قابو میں ہے, کنٹرول میں ہے. تو لازمی بات ہے جب اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, ہر کام کرنے پر قادر ہے, تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ سامنے لا دے اور ان کا مظاہرہ ہو جائے, یہ حقیقت بن جائے, تو پھر یہ شاید کھٹا کھٹ اسلام پھیلتا چلا جائے, فوراً ہی یہ سب کے سب منکرین بات مانتے چلے جائیں. اصل مسئلہ معجزات کا نہیں تھا اور ان طرح کی چیزوں کو نمودار کرنے کا نہیں تھا. اصل مسئلہ تو یہ ان کے دل کی ضد, ہٹ دھرمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعضوں کی حسد, عداوت, دوری, یہ ہے جو نکل نہیں پا رہی ہے. لہذا ایک مرتبہ جب تنہائی میں گفتگو ہو رہی تھی, قریش کے جو سردار تھے تو وہ سردار یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی ہاشم کے پاس رفادہ بھی ہو, یعنی حاجیوں کے استقبال کرنے کا شعبہ بھی ہو, اور بنی ہاشم کے پاس سقایا بھی ہو, یعنی زمزم کو پلانے کا انتظام بھی ان کے ہاتھوں میں, اور اب دو سرداریاں اور دو اہم ڈپارٹمنٹ ان کے ہاتھ میں ہیں. اب پھر اس کے بعد نبوت اور رسالت بھی بنی ہاشم کے خاندان میں چلی جائے اور ہم سب کے سب صرف پیروکار بن کر رہ جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو دل میں جو چور بیٹھا ہوا ہے وہ دراصل یہ ہے کہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی ہاشم کے ہیں ان کی بات نہ مانی جائے, ان پر ایمان نہ قبول کیا جائے. اور یہی آگے چل کے یہودیوں کے لیے بھی دوری کا سبب بنا کہ ہم بنی اسماعیل میں نبوت کو کیسے تسلیم کر لیں. یہ دل کی جو نفرتیں ہیں, یہ جو ضد ہے, یہ جو ہٹ دھرمی ہے, وہ لازمی بات ہے. وہ معجزات کے یعنی معجزات کی لائن, معجزات کا ڈھیر ان کے سامنے رکھ دیا جائے تب بھی یہ ضد ختم ہونے والی نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ, کہ قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. انہوں نے دیکھا, لیکن جواب میں کیا کہا, سحر مستمر, ارے یہ پرانی جادوگری ہے. یہ نہیں کہ توبہ کر لی, یہ نہیں کہ اسلام قبول کر لیا, بلکہ انہوں نے اس کو نام دیا کہ جادوگری ہے, اور محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کیا جس کی وجہ سے ہم کو یہ منظر نظر آیا. اصلاً بات یہ ہوتی ہے دل میں جب انسان کے ضد ہٹ دھرمی آ بیٹھتی ہے تو پھر کوئی چیز نفع نہیں پہنچاتی, اور یہ ہٹ دھرمی اور یہ ضد انسان کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے. اب مسلمانوں کی خواہش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں معجزات کا اظہار ہو. مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ جلدی پورا ہو جائے, ابو جہل کی مخالفت ختم ہو اور ابو لہب کی مخالفت ختم ہو, عتبہ بھی اسلام قبول کر لیں, شیبہ بھی اسلام قبول کر لیں. اور جب یہ معجزات پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے تو ذرا مسلمان تھوڑے سے مایوس ہوتے ہیں. یہ بیک گراؤنڈ میں خاص طور پہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک لفظ آئے گا, وہ لفظ حل ہوگا کہ مسلمان تھوڑے سے مایوس ہوتے کہ معجزات کیوں نہیں ظاہر ہو رہے ہیں. ایسے معجزات جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہوئے, کچھ ایسے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کیوں نہیں ظاہر ہو رہے ہیں. اور وہ بھولے بھالے ہیں, مخلص ہیں, اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی بلندی کے خواہش مند ہیں. لیکن یہ مایوسی کو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. تو معجزات کے نہ آنے سے مایوس ہو رہے ہو تو تم اس بات سے کیا مایوس نہیں ہوئے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سارے کے سارے لوگوں کو اسلام ہدایت دے دیتا, سب مسلمان ہوتے. کیسے مسلمان ہوتے؟ جیسے ساری کی ساری بکریاں ویجیٹیرین ہوتی ہیں,
اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اس میں آپ عمدہ سے عمدہ گوشت تل کر رکھیے، ایک ٹکڑا وہ نہیں کھا سکتے. یہ اللہ کا نظام ہے. اس مخلوق کو، اس اسپائس کو، اس صنف کو اللہ تعالیٰ نے گھاس پر رکھنے کا فیصلہ فرما کے پیدا کیا. تو اب کوئی بیل، کوئی گائے، کوئی بکری یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اور چیز سے غذا حاصل کرے. تو ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا تو سارے لوگوں کو مسلمان پیدا فرماتا اور کوئی بھی انسان اسلام سے ہٹ کے زندگی نہیں بسر کرتا اگر اللہ مجبور فرما دیتا. جیسے اور آپ دوسری مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے فرشتوں کو مطیع فرما بردار بنایا. وہ اطاعت کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. لا یعصون ما امرهم اللہ، اللہ کا جو حکم ہے وہی کرتے ہیں فرشتے. ان کے اندر نافرمانی کا ایلیمنٹ ہی نہیں ہے. جس طرح انسان نافرمانی کر جاتا ہے ایسا فرشتوں کا مزاج ہی نہیں ہے. وہ تو صبح شام اللہ کی حمد و ستائش اور جو کام اللہ تعالیٰ ان کے ذمے فرما دے اس کام کی تعمیل، اس کے سوا کچھ نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو اسلام پر مجبور پیدا فرماتا. اسلام کے سوا وہ کوئی مذہب اختیاری نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، حواس خمسہ عنایت فرمائے، شعور عنایت فرمایا، عقل رکھی، بار بار عقل کی دہائی دی گئی. افلا یعقلون افلا تعقلون تتدبرون تتفکرون، فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی دعوت دی گئی. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یہ ہے حقیقتیں، یہ ہے کائنات، یہ ہے رب کی نشانیاں، یہ ہے رب کا انتظام. اب جو چاہے ایمان قبول کرے، جو چاہے کفر کرے. اور یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان قبول کرنے والوں کا یہ انجام جنات الفردوس نزلا، کفر کرنے والوں کا یہ انجام جہنم میں جلیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار پر، اس کی ثوابدید پر چھوڑ دی. لہذا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو، تم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مایوس ہونا ہے تو اس بات سے تم کو مایوس ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کیوں نہیں مسلمان پیدا کیا. جب اللہ نے سب کو مسلمان نہیں پیدا کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ لوگ اپنے اختیار سے اسلام قبول کریں، اپنے اختیار سے اسلام قبول کر کے دین پر عمل پیرا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں. وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ کی اگر مشیت ہوتی، اس کا حکم ہوتا تو سب کے سب لوگ ہدایت یافتہ ہوتے، کوئی بھی کفر پر نہ مرتا. لیکن یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی رحمتوں کا مظاہرہ ہو، لوگ دین قبول کریں، دین قبول کر کے قربانیاں دیں، دین قبول کر کے لوگ پھر جد و جہد سے گزرے، آزمائشوں سے گزرے، پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں، جنت کی نعمتوں سے ان کو مالا مال کیا جائے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور یہ جو کفر کر رہے ہیں یہ برابر ان کا عالم یہ ہے کہ ان کی کرتوتوں کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی مصیبت، آزمائش، عذاب جیسی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں. قاریعۃ اصل میں عربی میں قرعہ کے معنی ہوتے ہیں دروازہ کھٹکھٹانا. اسی سے قاریعۃ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے بھی استعمال فرمایا کہ وہ ایک کھڑکھڑا دینے والی چیز ہوگی، کھٹکھٹاتے ہوئے جیسے کوئی آ جاتا ہے ویسے اس طرح آ جائے گی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قاریعۃ کا لفظ ارشاد فرمایا. اس کا ترجمہ آپ چاہے تو کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک الارم، اور جیسے کہ بیدار کرنے کے لیے، انسان کو متنبع کرنے کے لیے، سرزنش کے لیے نشانی آئے. ارشاد فرمایا کہ برابر کوئی نہ کوئی نشانی آ رہی ہے، کہیں سونامی کی شکل میں، کہیں سائیکلون کی شکل میں، کہیں زلزلے کی شکل میں، تاکہ انسان غور کرے، اپنی حقیقت پر غور کرے، اپنی کمزوری پر غور کرے. او تحل قریبا من دارہم، کبھی تو ان کے گھر کے بہت قریب یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آتی ہیں. بہت قریب، کبھی کبھی پڑوس میں آتی ہیں، کبھی پڑوس کے محلے میں آتی ہیں، کبھی قریبی شہر میں آتی ہیں، اور کبھی خود ہماری اپنی بستی میں آتی ہے. حتی یأتی وعد اللہ، یہ نظام چلتا رہے گا، یہ آزمائشیں آتی رہیں گی، اور یہ الرٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے
یہ علامتیں ہوتی رہیں گی رونما، یہاں تک کہ اللہ کا وہ وعدہ آ جائے گا جو وعدہ قیامت کا وعدہ ہے، جو اس کائنات کو ختم کر دینے کا وعدہ ہے اور اعلان ہے۔ اور جب لازمی بات ہے وہ وعدہ آ جائے گا تو پھر انسان کا بس نہیں چلے گا، اختیار نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، اور یہ انسان کی اپنی نفسیات ہے کہ کوئی ایسی غیر معمولی بات ہو جائے جس کی وجہ سے منکر مان جائے، ایسا غیر معمولی حادثہ ہو جائے، معجزہ ہو جائے، غیب سے فرشتوں کا لشکر آ جائے، کہیں سے فتح ہو جائے، اور ایسی اندیکھی طاقت کچھ کام کر جائے جس کی وجہ سے اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ تم کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایک کسان جیسے محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، بیج لگاتا ہے، پودوں کی حفاظت کرتا ہے، تب جا کے پھل ملتا ہے، ایسے ہی تم کو بہت محنت کرنی پڑے گی تب جا کے پھل ملے گا۔ یہ نہیں کہ آس لگائے بیٹھے رہو، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور زلزلہ آ جائے اور تمہارے حق میں کوئی کام بن جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے۔ ارشاد فرما اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اگر یہی کرنا ہو کہ آسمان پھٹے، زمین پھٹے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو ارشاد فرمایا سارے لوگوں کو مسلمان پیدا کرے، جھگڑے ہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہیں ہے۔ لیکن اگر غور کرے انسان، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ غور کرتے تو پہاڑ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، پہاڑوں جیسے دل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم کر رہے تھے، اور ایک مردہ بول جائے یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، پوری کی پوری مردہ قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کر دیا۔ وہ اونٹوں اور بکریوں اور مویشیوں کے چلانے والے بادیہ نشی، جن کے سلسلے میں بڑی حکومتیں ایران اور روم کی یہ سوچتی تھی کہ ان پہ حکومت بھی نہیں کرنا چاہیے، حکومت کر کے بھی بلا وجہ اپنی طاقتوں کو بیکار میں صرف کرنا ہے، لہذا ان کی جانب نگاہیں بھی اٹھا کے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ ایسے قبائلی نظام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے وہ سور پھونکا کہ ایک طرف علوم مدون ہو رہے ہیں، نئے نئے علم پیدا ہو رہے ہیں، دوسری طرف انتظامیہ کا عالم یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے اطراف و اکناف کی پوری بستیوں کو، بلکہ ایشیا کو اور ایشیا سے آگے بڑھ کے افریقہ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، دور دور تک خلافت کا نظام پھیل چکا ہے، اور اس قدر انتظام کنٹرول میں، قابو میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور دور دور بھی کوئی حادثہ ہوتا کھٹا کھٹ خبر آتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرڈیننس دیتے اور پھر اس کے پر عمل ہوتا۔ ایسی شان سے حکومت یہ وہ عرب کر رہے ہیں جن کا عالم یہ کہ اپنی بکریوں کو، اپنے اونٹوں کو لے کر کنووں کی تلاش میں خیمے لیے کندھوں پر ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے، جن کے اندر کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں تھا، جن کے اندر عالم یہ تھا، ایسی بربریت آ چکی تھی کہ ایک اونٹنی دوسرے کے کھیت میں چر گئی۔ بسوس نامی ایک عورت کی اونٹنی ایک کھیت میں چر گئی تو کھیت کے مالک نے اونٹنی کو زور سے اس کی آنکھ پہ پتھر مارا، بھیجے پہ چوٹ آئی، اونٹنی مر گئی۔ اب اونٹنی مرنے کے بعد سے بسوس نے اپنے پورے قبیلے کو جمع کیا، نوحہ کیا رو رو کے، میری اونٹنی مار ڈالی، میری اونٹنی مار ڈالی۔ پورے قبیلے نے اس شخص کے اوپر حملہ کیا، اس شخص کو مار ڈالا۔ اب وہ شخص مر گیا تو اس کے جواب میں اس شخص کے قبیلے نے بسوس کے قبیلے پہ حملہ کیا۔ اب وہ حملہ ہوا تو پھر حملے کا جواب حملے سے، تو ایک اونٹنی پہ پتھر مارنے کی پاداش میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے 40 سال جنگ چلی، 2 جنریشنز میں کوئی جوان نہیں ہو سکا، جوانی کی حد کو دہلیز کو پہنچتا تھا کہ جنگ میں جا کے مارا جاتا تھا۔ ایسی زبردست قسم کی حرب البسوس مشہور جنگ ان کے درمیان، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شیر و شکر کیا کہ عالم یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کھیتیاں بٹ رہی ہیں، گھر آدھے آدھے ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں اگر مہمان آ جائے تو ہم کہتے ہیں 3 دن کا مہمان 4تھے دن کا شیطان، لیکن وہ انصاری صحابہ اپنا گھر آدھا کر کے مہاجرین کو دے رہے ہیں۔ یہ کیا وہ محبت الفتیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی؟ تو کوئی نہر کاٹ کے مکے تک لا لینا، کسی پہاڑ کو کاٹ کر ریزہ ریزہ کر دینا، یا کسی مرے ہوئے کو زندہ کر دینا، اس سے بڑھ کے یہ معجزہ تھا کہ نہیں تھا؟ اس پر وہ غور نہیں کر رہے ہیں۔ اور
पत्थरों को तोड़ देना और पहाड़ों को और गिट्टियों को हटा देना और मैदान साफ कर देना, ये तो मामूली चीजें आज का लेबर कर लेता है। ये रसूलों और नबियों की शान है। वो पहाड़ों को तोड़ने के लिए आते हैं, वो पत्थरों की बुकनी बनाने के लिए आते हैं। नौजुबिल्लाह। नबियों और रसूलों की शान ये छोड़िए कि वो जमीन खोद के नालियां निकाले। नहर तो निकाली गई थी, नहर ज़बीद आप जानते हैं, जुबैदा ने निकाली थी। कितने किलोमीटर का सफर करते हुए पानी मक्के मुकर्रमा पहुंचता था। ये तो लेबर का काम है, ये तो लेबर करता है, कौन सी बड़ी बात है। इनको लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़ात के तौर पर मुतालिबा किया और ये समझा और बहुत बड़ी चीजें हैं और ये तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मामूली चीजों में फंसे हुए हो, छोटी सी तुम्हारी ज़हनियत है, बुलंद होकर सोचो। इंसानियत जिंदा की जा रही है, उसके बारे में सोचो। और नबी और रसूल वो बंदों को अल्लाह ताला से जोड़ रहे हैं, इसके बारे में सोचो। और नबी बता रहे हैं आखिरत क्या है, क़यामत क्या है, अल्लाह का वादा क्या है जो पूरा होकर रहेगा। चुनाचे फरमाया इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, वो क़यामत का वादा जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, वो क़यामत का वादा जिसका तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया कि इज़्ज़त जिबालु सुय्यरत, उस वक्त रेजा रेजा हो जाएंगे पहाड़। और उसी क़यामत का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया कि इज़्ज़त शम्सु कुविरत, सूरज भी बेनूर हो जाएगा, बुझ जाएगा वो शमा। और उसी का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया ये बिलियंस ऑफ जो स्टार्स है, इरशाद फरमाया इज़्ज़त नुजुमुन कदरत, वह सब ये इधर से उधर हो जाएंगे, हलचल मच जाएगी और टूट कर बिखर जाएंगे और ये दुनिया हिला कर रख दी जाएगी। वो क़यामत का वादा वो पूरा होकर होने वाला है। यातिया वादुल्लाह, ये अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है। और लाजमी बात है, याद रखो, जब वादा पूरा हो जाएगा, सूर फूंक दिया जाएगा, हलचल मच जाएगी, क़यामत की घड़ी आ जाएगी, जमीन कपकपाने लगेगी और लोग भागने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे और कलेजे फटने लगेंगे, तो उस वक्त फिर अगर कोई ईमान कबूल करेगा, तौबा करेगा और इस्लाम लाने की बात करेगा तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह ताला अपने किए हुए वादे को पूरा करता है। अल्लाह का वादा कभी वादा खिलाफी नहीं होती, वहां वो होकर रहेगा, वो घड़ी तय है। अब तुम रसूलों का मजाक उड़ा रहे हो और ये समझ रहे हो कि हम रसूल का मजाक उड़ाते हैं, इसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। 8 साल हो गए, 9 साल हो गए और फिर 13 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा क़याम में पजीर रहे, फिर हिजरत हुई। तो लाजमी बात है इन्होंने इसको बड़ी मोहलत समझी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये बड़ी मोहलत नहीं, क्या हशर होने वाला है, कहाँ पहुंचने वाले हो, किस आज़ाब से दो चार होने वाले हो, जरा उसका तुम अंदाजा कर लो। और जो अल्लाह की बात सुन रहे हैं, नबियों की इताअत कर रहे हैं, वो कैसी जन्नतों से माला माल होने वाले हैं, क्या नेमतें अल्लाह ताला उन पर नाजिल फरमाने वाला है। सबका तज़किरा अल्लाह ताला ने आने वाले रुकू में यानी सूरत रात के 5वें रुकू में किया। इंशाअल्लाह उसकी वजाहत आइंदा इतवार आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।